السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ جل شانہ کی 120 رحمتیں روزانہ اس گھر پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر، 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر، تو 20 بیت اللہ شریف کو دیکھنے والوں پر ہوتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں بیت اللہ شریف کا صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو ایمان و تصدیق کے ساتھ کعبے کو دیکھے وہ خطا سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ ابو الصائب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو ایمان و تصدیق کے ساتھ کعبہ شریف کو دیکھے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتے درخت سے جھڑتے ہیں، پتے درخت سے جھڑ جاتے ہیں۔ جو شخص مسجد میں بیٹھ کر بیت اللہ شریف کو صرف دیکھتا رہے گا، بیت اللہ کو صرف دیکھتا رہے، چاہے طواف و نماز نفل نہ پڑھتا ہو، وہ افضل ہے اس شخص سے جو اپنے گھر میں نفلیں پڑھے اور بیت اللہ کو نہ دیکھے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور بیت اللہ کو دیکھنے والا ایسا ہے جیسے کہ رات کو جاگنے والا، دن میں روزہ رکھنے والا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے، ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا 1 سال کی عبادت نفل کے برابر ہے۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بیت اللہ شریف کا دیکھنا افضل ہے اس شخص کی عبادت سے بھی جو روزہ دار، شب دار، مجاہدین فی سبیل اللہ ہو۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بیت اللہ کا دیکھنے والا مکے سے باہر عبادت میں کوشش سے لگے رہنے کے برابر ہے۔ در منصور۔ اور طواف کرنے والوں پر جس قدر رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ اس حدیث پاک سے ظاہر ہے۔ اسی واسطے علماء اکرام نے لکھا ہے، مسجد حرام میں تحیۃ المسجد سے طواف افضل ہے۔ مسجد حرام میں تحیۃ المسجد سے طواف افضل ہے۔ اگر کسی وجہ سے طواف نہ کر سکے تحیۃ المسجد پڑھے، ورنہ بجائے تحیۃ المسجد کے مسجد میں جاتے ہی طواف کرنا افضل ہے۔ البتہ اگر نماز کا وقت قریب ہو تو پھر اس وقت طواف نہ کرے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ جل شانہ اپنے لطف و فضل سے کثرت سے طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حضرات وہاں پہنچے ہوئے ہیں ان کے وہاں ان کی عبادتوں کو، ان کے طواف ہے اور ان کے نمازیں ہیں، ان کے ذکر اذکار اور دعائیں ہیں، ان کو سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جو ابھی نہیں پہنچ سکے ہیں ان کے جانے کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور وہاں جا کر کے ان اعمالوں کے کرنے کی سعادت، دعاؤں کے مانگنے کی سعادت انہیں بھی نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرا دل چاہتا تھا کہ میں کعبہ شریف کے اندر جاؤں اور اندر جا کر نماز پڑھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر حتیم میں داخل کر دیا، فرمایا جب تیرا کعبے میں داخل ہونے کو دل چاہا کرے یہاں آ کر نماز پڑھ لیا کر، یہ کعبہ ہی کا ٹکڑا ہے۔ تیری قوم نے جب کعبے کی تعمیر کی تو اس حصے کو خرچ کی کمی کی وجہ سے کعبے سے باہر کر دیا تھا۔ اللہ جل شانہ کا یہ بھی انعام کہ یہ حصہ تعمیر سے باہر ہو گیا، اس کی وجہ سے اب کعبہ شریف کے اندر داخل ہونا ہر شخص کے لیے آسان ہو گیا کہ اس حصے پر نہ تعمیر ہے۔ جس کا جب دل چاہے وہاں جا کر نماز پڑھے، دعا مانگے، یہ کعبے کے اندر کے حصے کے حکم میں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب انہوں نے اندر داخلے کی تمنا کی، یعنی کعبہ شریف کے اندر جانے کی
داخلے کی تمنا کی تو فرمایا یہاں کھڑی ہو کر نماز پڑھ لے، عورتوں کے لیے بالخصوص اندر جانے میں بہت سی مشکلات ہیں، ان کے لیے یہ حصہ خاص طور سے غنیمت اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ یعنی حتیم میں یہ بھی کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا جی، کہ بیت اللہ شریف، کعبہ شریف کے اندر، کعبۃ اللہ شریف میں جس کا دل چاہتا ہے کہ جا کے اندر نماز پڑھوں، تو یہ باہر کا حصہ ایسا ہی ہے، وہاں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا تو ایسے جیسے بیت اللہ شریف کے، کعبہ شریف کے اندر جا کے نماز پڑھ۔ اللہ تعالیٰ یہ موقع بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور وہ قبولیت کی دعا کے مقامات میں سے وہاں ہے یہ بھی اب، اور وہ حتیم کے ساتھ ہی اوپر پر نالا بھی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ وہاں خوب نمازوں کے، نفل نمازوں کے، دعاؤں کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، ملتزم ایسی جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، کسی بندے نے وہاں ایسی دعا نہیں کی جو قبول نہ ہوئی ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں ملتزم حضرت اسود سے لے کر کعبہ شریف کے دروازے تک کا حصہ کہلاتا ہے، غالباً اسی وجہ سے اس کا نام ملتزم ہے، ملتزم ہے۔ اس کے معنی چمٹنے کی جگہ کے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا، انہوں نے اس جگہ کھڑے ہو کر اپنے سینہ اور چہرے کو دیوار سے چمٹا دیا، دونوں ہاتھ کو دیوار پر پھیلا دیا اور یہ کہا کہ میں نے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا۔ اس جگہ کے متعلق جو احادیث دعا کے قبول ہونے کی نقل کی جاتی ہیں، وہاں بڑے بڑے بزرگان دین اپنا ذاتی تجربہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس جگہ دعا کی اور قبول ہوئی، اور شیخ الحدیث صاحب بھی فرماتے ہیں، شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ میرا بھی ذاتی تجربہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، سب کی دعاؤں، نیک دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین آمین آمین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں، حجر اسود کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کے دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا ہو۔ حق کے ساتھ بوسہ دینے کا مطلب یہ ہے ایمان اور تصدیق کے ساتھ بوسہ دیا ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے، حجر اسود اور رکن یمانی قیامت کے دن ایسے حال میں اٹھیں گے کہ ان کے لیے دو آنکھیں اور دو زبانیں اور ہونٹ ہوں گے، وفا کی گواہی دیں گے ان لوگوں کے لیے جو ان کو بوسہ دیں گے، یعنی اس کی گواہی دیں گے کہ ان بوسہ دینے والوں نے اقرار پورا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں، جو شخص وہاں جا کر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ترجمہ دعا، اے اللہ میں تجھ سے معافی کا طالب ہوں، دونوں جہاں میں عافیت مانگتا ہوں، اے اللہ تو دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما۔
رکن یمانی بھی بابرکت مقام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حجر اسود یا رکن یمانی کا استلام نرمی یا سختی میں نہیں چھوڑا۔ جب سے ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استلام کیا کرتے تھے۔ رکن یمانی کا استلام یہ ہے طواف کرتے ہوئے اس پر ہاتھوں کو پھیرے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے حجر اسود اور رکن یمانی کا مس کرنا خطایا کو ساقط کرتا ہے۔ البتہ اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام ایسی طرح ہونا چاہیے جس میں دوسروں کو اذیت نہ پہنچے، کہ یہ فعل مستحب ہے اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانا حرام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ یہ سعادتیں سب کو نصیب فرما، آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔